السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جو سوال پوچھا گیا ہے ہم آپ کو اس کا جواب بتائیں گے، لیکن اپنے سوال اور اس کے جواب تک جانے سے پہلے آپ کو ہمیشہ کی طرح ایک چیز جو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو یہ انفارمیشن ہم آپ تک لے کر آتے ہیں یہ بہت زیادہ اتھینٹک اور ویریفائڈ طریقے سے ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم خود اپنے پاس سے آپ کو بتائیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تک جو ہے ساری انفارمیشن لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو، اور ویڈیو ہے جناب جس کا ٹائٹل ہے لوڈو کھیلنا، اور اس حوالے سے جو سوال پوچھا گیا ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو لوڈو گھر پر بچے کھیلتے ہیں جس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی، کیا وہ درست ہے؟ مطلب وہ اسلام میں جائز ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں یہ کھیلی جائے وہاں رزق میں کمی ہوتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ سوال جو پوچھا گیا وہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ جو لوڈو گھر پر بچے کھیلتے ہیں جس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی، کیا وہ درست ہے؟ مطلب اسلام میں جائز ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں یہ کھیلی جائے وہاں رزق میں کمی ہوتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ تو ہم ان کو جواب بتاتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ کہ لوڈو بذات خود ایک بیکار مشغلہ ہے جس میں سوائے تضییع وقت کے کوئی قابل ذکر دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں، اس لیے بلا شرط بھی جائز نہیں۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہوں اور اس میں بہت زیادہ انہماک نہ رکھتے ہوں تو ان کے کھیلنے کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ خاص لوڈو کے بارے میں ایسی بات معلوم نہیں، البتہ گناہ کا کام کوئی بھی ہو اس سے رزق میں کمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ایک حدیث ہے وہ مسند احمد میں رقم کی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہی بہشتی زیور، مسائل بہشتی زیور میں بھی جو ہے وہ درج ہے جو مسئلہ وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کھیل جن میں دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو ایسے کھیل بھی ناجائز ہیں، مثلا لوڈو، کیرم، ویڈیو گیم کھیلنا اور کانچ کی گولیاں وغیرہ۔ ان میں فائدہ کچھ نہیں، البتہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور کبوتر بازی، جانوروں کو لڑانا اور پتنگ بازی وغیرہ کہ ان میں وقت کے ضیاع کے علاوہ اور بہت سی کراہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں بیان کیا گیا ہے کہ کیرم بورڈ، لوڈو اور تاش بغیر شرط کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم وقت پاس کرنے کے لیے یہ کھیلتے ہیں، اور جو آدمی ہار جاتا ہے تو وہ ان کو بوتل یا چائے پلاتا ہے، یہ اسلام کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی ان کو جواب یہ دیا گیا کہ تاش اور اس قسم کے دوسرے کھیل خواہ شرط باندھے بغیر ہوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، اور ہارنے والے سے بوتل یا چائے پینا حرام ہے۔ پھر فتاوی مفتی محمود میں ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین دری مسئلہ کہ تاش کھیلنا یا لوڈو کھیلنا گناہ ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کس قدر؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرط لگا کر نہیں کھیلتے، نکمے ہوتے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، اور اس سے ہم چغلی وغیرہ سے بچے رہتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیا ان کا یہ قیاس درست ہے؟ اور بقول ان کے جو شخص تاش کھیل کر گناہ کبیرہ سے بچ سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ مفصل بیان فرما دیں۔ تو اس کا جواب ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس پر ہار جیت کی ہو تو جوا ہے اور بالکل حرام ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرے گناہ کو اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کامیاب مومن کی شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے کہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو لہو و لعب سے اعراض کرتے ہیں۔ اور مولانا شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خود تو لہو و لعب میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی شخص لہو و لعب میں مصروف ہو تو اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ بہرحال تاش سے اجتناب ضروری ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ڈیٹیلڈ ایک سوال کا جواب آپ کو بتایا ہے، آپ کو اب اس میں کوئی مزید کنفیوژن نہیں رہی ہوگی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لوڈو کھیلنا بذات خود کیسا ہے، اور بچوں کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے، اور شرط یا بغیر شرط کے کھیلنا اس کے لیے کیسا ہے۔ تو ہم
آپ سے ایک یہی ریکویسٹ ہمیشہ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اور ان تمام معلومات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔